بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل ایک موضوع جو بہت زیادہ موضوع بحث ہے، جس پہ مسلمانوں کے اندر بڑی بحث ہو رہی ہے، وہ ہے کہ کیا کافروں کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے؟ خصوصاً اس وبا کے دوران، جو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس دوران کچھ لوگ کافروں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کافروں کو مار دے، گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ موقع ملا ہوا ہے، اللہ سے کافر مروا لیں۔ تو کیا اس طرح کی کوئی بد دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کافروں کے لیے کوئی بد دعا کی ہے، یا اللہ کے انبیاء نے کوئی ایسی بد دعا کی ہے؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اس پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے ایک دین کے ایک اصول کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو موقع دیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یعنی انسان کو زندگی ملتی ہے اور پھر وہ بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے وقت سے امتحان شروع ہو جاتا ہے، کب تک؟ جب تک اس کی موت نہیں آتی۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے کہ وہ امتحان دے رہا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ تو اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے انسان کو، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ جب تک کسی کو آزادی نہ ہو تو پھر وہ امتحان نہیں دے سکتا۔ مثلا ایک شخص کمرہ امتحان میں جب بیٹھتا ہے تو اسے آزادی ہے، جو چاہے لکھے، کچھ بھی نہ لکھے بیٹھا رہے، لکھے غلط لکھے صحیح لکھے، اسے آزادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب امتحان کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے آزادی دی ہے۔ کس چیز کی آزادی؟ عمل کی آزادی، کہ وہ جو عمل کرنا چاہتا ہے کرے، ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ اور اس امتحان کا نتیجہ کب نکلنا ہے؟ نتیجہ آخرت میں نکلے گا، دوسری زندگی میں۔ تو اس لیے ہر شخص یہ امتحان دے رہا ہے، کافر بھی امتحان دے رہا ہے جو ایمان نہیں لایا، اور جو ایمان لا چکا ہے وہ بھی جب تک اس کی زندگی ہے وہ بھی امتحان دے رہا ہے۔ تو اب اگر ہم یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کافروں کو مار دے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں مار دے۔ کیوں مار دے؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ ابھی انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن اس چیز کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ مرنے تک انہوں نے کافر ہی رہنا ہے؟ ممکن ہے وہ ایمان لے آئیں اور ہم سے زیادہ اچھے مسلمان بن جائیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے مثلاً کو کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے اور 3 گھنٹے ٹائم ہے، اور پہلے گھنٹے میں ابھی بالکل اس نے کچھ نہیں لکھا، فارغ بیٹھا ہے، یا پیپر ایسے خراب کر رہا، لائنیں مار رہا ہے، اور ممتحن اسے دیکھ کر اٹھا کر کمرہ امتحان سے باہر پھینک دے کہ تم بیٹھے فضول ایسا ہی وقت ضائع کر رہے ہو، تم نے تو لکھا ہی کچھ نہیں، جاؤ۔ تو وہ کہے گا کہ ممکن ہے کہ میں آخری گھنٹے میں اتنا بہترین پیپر حل کروں کہ میں فرسٹ آ جاؤں، پوزیشن لے لوں۔ تو ہم کیسے یہ یقین کیے بیٹھے ہیں کہ جو آج کافر ہیں انہوں نے کافر ہی رہنا ہے، انہوں نے کافر ہی مرنا ہے، تو اس لیے اللہ انہیں مار دے۔ اللہ نے انہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر آج وہ کافر ہیں تو کل بہترین مسلمان بھی وہ بن سکتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، یہ اس چیز کی امید کیوں نہیں رکھتے، یا ان کے لیے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا اور ہم سے اچھا مسلمان بنا دے؟ اور اس کی مثال دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت دشمن مسلمانوں کے، سب سے زیادہ مسلمانوں کو ستانے والے، اذیتیں دینے والے، اور مکہ میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ بنو ہاشم کا اتنا ڈر تھا سب کو، لیکن یہی عمر اس قدر سخت دشمن اسلام کہ نکل کھڑے ہوئے کہ میں تو آج بس اللہ کے رسول کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو واقعہ بہرحال لمبا ہے، آپ جانتے ہیں سارا، اتنے سخت دشمن اسلام، لیکن وہی عمر جو ہیں جی، وہ اتنے بڑے فاتح اسلام کے، ایران اور روم کی سلطنتیں ساری انہی کے ہاتھوں جو ہیں،
وہ سرنگوں ہوئی اور اسلام کس طرح دنیا میں پھیلا. اور اسی طرح خالد بن ولید کو دیکھیں، اتنے سخت دشمن اسلام کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ خالد بن ولید کی وجہ سے. خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی. تو وہ خالد بن ولید جو صلح حدیبیہ کے وقت بھی مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے، تو وہی خالد بن ولید بعد میں کیا بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اسی طرح اور بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا کہ جتنے بدماش تھے گنڈے ان کو پیچھے لگا دیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر طائف سے نکال رہے ہیں اور آپ کے قدم مبارک جو ہے ان سے خون بہ رہا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ختم کر دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلوں سے ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، شرک نہیں کریں گے. تو یہی بنو ثقیف ہے طائف والے، انہی سے محمد بن قاسم ہے جس نے سندھ کو فتح کیا اور آج یہاں اس علاقے میں اسلام پہنچا. اور یہی بنو ثقیف ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. گویا کہ آج کے اسلام میں کہیں گے جیسے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، ہاتھیوں کے آگے لیٹ گئے تھے. بنو ثقیف کا اس میں بہت بڑا کردار تھا فتح میں، جنگ قادسیہ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. ایک صاحب مثال دے رہے تھے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے واقعہ میں 1 مہینہ بد دعا کرتے رہے کچھ قبائل کے لیے. ہاں بالکل صحیح ہے، آپ نے بد دعا کی کچھ قبائل کے لیے، بنو لحیان اور رعل اور زکوان، آپ نے بد دعا کی. لیکن کیوں کی؟ کہ وہ لوگ دھوکہ دے کر 70 صحابہ کو لے گئے تھے کہ آپ صحابہ کو بھیجیں کہ ہمارے ہاں اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام سکھلائیں، ہمیں اسلام کا پتہ نہیں ہے، اور دھوکے سے جا کر انہیں شہید کر دیا. یہ فرق تھا، یہ ظلم تھا جو انہوں نے کیا. اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جنگ احد کے بعد. تو جنگ احد میں قریش بھی تو 70 صحابہ کو شہید کر کے گئے تھے اور 70 زخمی ہوئے تھے. تو کیا آپ نے ان کے لیے بھی بد دعا کی کہ اللہ قریش کو ہلاک کر دے؟ اس لیے کہ قریش جنگ لڑے تھے، ایرانیہ جنگ لڑنے آئے تھے، وہ دھوکہ دے کر نہیں انہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا. یہ فرق تھا. دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ جی حضرت نوح نے بد دعا کی. بھئی حضرت نوح نے کب بد دعا کی؟ کہ 950 سال دعوت دینے کے بعد حضرت نوح بد دعا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے الفاظ دیکھیں کیا ہے؟ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. کہ نوح نے دعا کی کہ اللہ کسی کافر کو آپ زمین میں نہ رہنے دے. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ. اس لیے کہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. وَلَن يَجِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. اور ان کے ہاں جو پیدا ہوں گے آگے اولادیں وہ بھی فاسق و فاجر پیدا ہوں گے. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ. تیرے بندوں کو گمراہ کریں، یعنی دوسروں کو بھی ایمان نہیں لانے دیں گے اور اپنی ان کی جو نسلیں ہیں ان کو بھی غلط راستے پہ ڈالیں گے. تو اللہ کے انبیاء جب بد دعا کرتے ہیں کسی قوم کے لیے تو اس وقت جب ان پہ حجت پوری ہو جاتی ہے، اور مسئلہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کافر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اب زبردستی روک رہے ہیں ایمان لانے سے اور اپنی نسلوں کو بھی زبردستی اسی راستے پہ چلا رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ خود بھی امتحان نہیں دینا چاہتے، فیل ہو رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی امتحان نہیں دینا چاہتے. تو اس لیے پھر ضروری ہوتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق کہ ان کو کمرہ امتحان سے نکال دیا جائے. گویا کہ وہ ایسے بدماش بن چکے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود صحیح امتحان نہیں دے رہے، بار بار ہر سال فیل ہوتے ہیں، اور دوسرے جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کو بھی امتحان کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ فرق ہے. یہ
معاملہ قوم نوح کے ساتھ ہوا اور دوسری قومیں، قوم عاد، قوم سمود، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ یہ عذاب صرف کب آتا ہے جب اللہ کے رسول آ کر کسی قوم پہ حجت پوری کرتے ہیں اور پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ اب یہ قوم نہ خود ایمان لا رہی ہے اور نہ دوسروں کو ایمان لانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی ایمان لا رہا ہو اور کسی کو ایمان سے نہ روکے تو اس وقت تک اللہ کے انبیاء کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکہ میں 13 سال بد دعا کی کافروں کے لیے؟ کس طرح ستایا جا رہا تھا مسلمانوں کو، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو آپ دیکھ کر کیا فرما رہے تھے؟ صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، کہ آل یاسر صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ جنت کی خوشخبری دے رہے تھے، تو اس موقع پہ آپ نے کوئی کافروں کی ہلاکت کی کوئی دعا تو نہیں کی؟ اس سے زیادہ بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جو مکہ میں اس وقت ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا؟ پھر مثال دی جا رہی تھی حضرت موسیٰ نے بد دعا کی۔ ہاں حضرت موسیٰ نے کی بد دعا، لیکن وہ بھی جب حجت پوری ہو گئی، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، بچہ پیدا ہوتا ہے اسے اٹھا کر ذبح کر دیا جاتا ہے، اتنا ظلم، اور وہ کتنا عرصہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ مدین سے واپس آ گئے، پھر وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس دوران دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے مدین جانے سے پہلے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں غلطی سے ایک قبطی قتل ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی میں مجھ سے ایک شخص قتل ہو گیا ہے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو قبطی جو ظلم کر رہی ہے قوم، کافر جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، وہ غلطی سے قتل ہو گیا حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ظلم ہو گیا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ تو نہیں کہا موسیٰ یہ ظالم ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا اور کر رہے ہیں، تو ایک شخص قتل ہو گیا ہے تو معافی مانگ رہا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ تو نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فغفر له، اللہ نے بخش دی۔ حضرت موسیٰ نے کب بد دعا کی؟ یہاں کی بد دعا ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اللہ ان کے مالوں کو غارت کر دے، نیست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ عذاب، دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں۔ تو ظاہر دردناک عذاب جب کوئی دیکھ لے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت موسیٰ نے دعا کی، لیکن حجت پوری ہونے کے بعد مسلسل ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ صبر کر رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ کہ دعا کیا تھی کہ اب یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں۔ تو دردناک عذاب جب تو دیکھ لے تو ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرعون جب غرق ہونے لگا، دیکھ لیا دردناک عذاب، تو اس وقت وہ ایمان لایا، اس نے کوشش کی، آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتے اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی اور تم مفسدین میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی جو دعا کی وہ حجت پوری ہونے کے بعد کی۔ تو آج آپ ذرا غور کریں، ہم مسلمان دیکھیں کہ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں اور اللہ انہیں مار دے اور انہیں ختم کر دے، اور کرونا کے ذریعے گویا کہ ہمیں موقع ملا ہوا ہے ہم بد دعا کریں اور ان کو مروا دیں کافروں کو۔ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، ہم کو اپنی مرضی سے کوشش کر کے کچھ سمجھ کر ایمان تو نہیں لائے نا، ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان بن گئے، اور ان کو اللہ نے کافروں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ان کے ماں باپ انہیں چرچ میں لے گئے، کسی کا باپ انہیں مندر میں لے گیا، کوئی کسی جگہ لے گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، وہ اپنے ماں باپ کے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے انہیں کوئی دعوت بھی نہیں دی، دین کی طرف انہیں بلایا بھی نہیں، کوئی ان پہ حجت پوری نہیں کی،
نہ ہم نے زبانی انہیں کو دعوت دی ہے، نہ ہم نے اپنے عمل اور کردار سے انہیں کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارا مسلمانوں کا عمل اور کردار دیکھ کر ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قتل کر دے۔ بھئی کیا قصور ہے ان کا؟ انہیں امتحان تو دینے دیں، انہیں امتحان تو دینے دیں، جتنی ان کی زندگی ہے دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آج آپ کو اسلام کا بڑا دشمن نظر آ رہا ہے، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بھی، اور آج مثلا 40-50 سال اس کی عمر ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہ مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے، اور مرنے سے پہلے وہ اسلام کا بڑا علمبردار بن جائے۔ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت عمر کے لیے۔ اب سب سے بڑا جو اسلام کا دشمن تھا کون تھا؟ ابو جہل، اس کا نام عمر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ دو دشمن تھے سخت اسلام کے، عمر بن خطاب اور دوسرا ابو جہل۔ تو آج ہم کیوں نہیں یہ دعا کرتے کہ اے اللہ فلاں قوم، اے اللہ جاپانیوں کے ذریعے اسلام کو تقویت دے، اتنی عظیم قوم جس کے اندر اتنی عظیم خوبیاں ہیں، اخلاق اور کردار اور محنت اور ساری وہ خوبیاں جو اسلام چاہتا ہے انسان کے اندر، وہ ان کے اندر ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ ان کے ذریعے آج اسلام کو تقویت دے؟ آج ہم کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ جرمن قوم کے ذریعے اسلام کو تقویت دے؟ ہم کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ آج چائنیوں کے ذریعے اسلام کو تقویت دے؟ ہم یہ کیوں نہیں دعا کرتے؟ ہم تو ایسے بن گئے ہیں کہ جیسے کوئی گویا کہ ہم مسلمانوں گھروں میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں، کسی کو ہم اسلام کی طرف آنے نہیں دینا چاہتے، یا ایک جیسے ٹرین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین جا رہی، دروازے بند کر دیے انہوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے، ہم تو اسلام سے روکنے والے بن گئے ہیں۔ تو سب اللہ کے بندے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو خدا کے لیے انہیں امتحان دینے دیں، اور یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ بالکل ایمان نہیں لانا، یہ امید رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، ہم سے اچھے مسلمان بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بڑے لمبردار، اسلام کے سپاہی اور اسلام کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن جائیں۔ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے۔ البتہ جو بد دعا ہے وہ کن کے لیے ہونی چاہیے؟ وہ ظالموں کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کس دن کے لیے جس طرح آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی آگے قیامت کا منظر پھر پیش کیا ہے۔ تو ظالموں کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی ہے۔ وہ ظالم کافروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ظالم مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو کافر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بد دعا کریں، جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بد دعا کریں۔ تو ہمیں آج یہ رویہ اپنانا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن آپ پہ کون سا آیا؟ تو آپ فرمایا کہ طائف کا دن، جس دن آپ کو پتھر مارے جا رہے تھے طائف سے نکالنے کے لیے۔ تو سب سے سخت دن جو آپ کی زندگی کا آیا، تو اس دن بھی آپ ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ کا فرشتہ تیار بیٹھا تھا آپ حکم دیں اور ختم کر دیا جائے انہیں۔ اس دن بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ نے فرمایا کہ میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ رسول رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو ہم اس رسول کی امت ہیں، اس رسول کے ماننے والے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو ہم بھی انسانیت کے لیے رحمت بنیں، ان کے لیے عذاب کی دعائیں نہ کریں، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں۔ تو آج جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرونا سے ہمیں بچا، تو ہمیں ساری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ ساری انسانیت کو اس سے بچا، سب تیرے بندے ہیں، اپنے سارے بندوں پہ رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اسی طرح رحمت بنیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔